کیونکہ یہ ہم الفت بھائی اور احمد سے بات کرتے ہیں، یہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک بھی ہے کہ صحیح بات ہے اتنے سارے گھر ہیں جو کہ کچے ہیں، ٹھیک بات ہے کہ ان کو آپ کہیں گے بھائی اس گھر کو پکا کرو، وہ کہیں گے کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو کیسے پکا کریں، کیا ان کو یہ کہیں کہ ایسا کرو کہ ٹیوشن نہیں پڑھاؤ، پھر تو یہ پریکٹیکل بات ہے یا نہیں ہے. لیکن اتنی پریکٹیکل بات پھر یہ ہے کہ یہ سارے مسائل پھر حل کس نے کرنے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ گورنمنٹ نے ہی کرنے ہیں، گورنمنٹ نہیں کرنا ہے. یہ کتنا اس کو حل کرنا کتنا آسان ہے یا کتنا نہیں ہے جو بھی ہے، یعنی گورنمنٹ کا کوئی ریپرزینٹیٹیو اگر ہو کوئی بھی، تو وہ آخری بندہ ہو جو یہ کہے کہ یار اب اس کا کیا کر سکتے ہیں، چونکہ پھر اگر نہیں کر سکتے تو پھر اگر گورنمنٹ حل نہیں کر سکتی تو پھر کس نے حل کرنا ہے. یعنی اگر یہ لوگ کہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، یہ کچا گھر ہے، ہمیں پتہ ہے گھر کبھی بھی گر جائے گا، پتہ ہے کبھی گر کے مر بھی جائیں گے، لیکن کیا روڈ پہ سو جائیں باہر؟ نہیں سونا باہر، تو بچوں کے ساتھ روڈ پہ تو نہیں سوئیں گے. اور گھر بنوائے اس کے پیسے نہیں ہیں تو کیا کریں؟ تو ہم یہی سوئیں گے، اللہ مالک ہے. یہ پریکٹیکل بات ہے. تو اس سچویشن کو اس کو حل کس نے کرنا ہے؟ اس کو گورنمنٹ نہیں کرنا ہے. وہ کیسے حل کرنا ہے یہ بھی گورنمنٹ نہیں سوچتی. گورنمنٹ جب اقتدار میں آتی ہے تو یہی باتیں دعوے عوام کے مسائل ہم کریں گے، یہی کہہ کے آتی ہے. تو وہ یہ، اور میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کہا صاحبہ نے، لیکن میں ضرور کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ یہ نہیں کہتے کہ یار بہت پیچیدہ، یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے، یہ نہیں کہہ سکتی کہ یار اب اس کا تو کچھ نہیں کر سکتے. نہیں، کیونکہ کرنا تو گورنمنٹ نہیں ہے. کیونکہ اگر ایک گورنمنٹ یعنی ان کا سیاسی مخالف ہی جب کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو دوسری سائڈ کہتی ہے کہ بھائی پھر آپ ریزائن کر دو یار، اگر آپ کہہ رہے ہو تو مسئلہ حل ہی کر دو، گھر چلے جاؤ، عوام کے مسئلے حل کرنے کے لیے تو آئے ہو. تو حل گورنمنٹ نہیں کرنا. یہ سارے لوگوں یعنی آپ گورنمنٹ نہیں بری ذمہ ہو سکتی اس طرز کے واقعات میں. احمد بھائی آپ ابھی جائے حادثہ پر ہیں، ابھی تو وہاں پہ کچھ مطلب سب کچھ موو کر دیا گیا ہے. آئی ایم ازیومنگ کہ وہاں پہ تو ظاہر ہے ابھی کوئی بچہ جو متاثر ہوا ہے، جہاں بھاگ ہوا ہے، زخمی میں موجود نہیں ہوگا. لیکن اگر وہاں سے کوئی لیٹسٹ رپورٹ کرنے کو تو بتائیے، تھوڑا سا ہمیں ذرا نقشہ کھینچیے، سمجھائیے کہ وہ کس طرز کا علاقہ ہے، کیا ہے. وسیم بھائی، یہ لاہور کا علاقہ ہے کاہنا، جو کہ فیروز پور روڈ پر آتا ہے، اور یہ بستی عید گاہ کہلاتی ہے. اور یہ لاہور شہر کا تھوڑا پسماندہ سا علاقہ ہے. اور پسماندہ علاقے کے اندر یہ جو گھر تھا جہاں پر ٹیوشن سینٹر بنا ہوا تھا، یہ اس علاقے کے اندر بھی ایک گھر بڑا پسماندہ سا تھا. اچھا. ایک منزل پر، اور ایک کنال بھی نہیں بلکہ پونے مرلے کا جو ہے یہ گھر تھا. ہمارے لاہور کی جو زمین کی پیمائش ہوتی ہے وہ مرلوں میں ہوتی ہے، تو ایک مرلہ بھی نہیں، پونے مرلے کا یہ گھر تھا. اور جس کے اندر 2 کمرے بنے ہوئے تھے، اور وہ بھی خستہ حال گھر بھی خستہ حال. اور یہ گھر پہ ٹی آر گارڈر کی چھت تھی. ٹی آر گارڈر کی چھت جب ہوتی ہے نا تو عموماً ہوتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کا پانی نیچے آتا ہے رستا ہوا. تو انہوں نے یہ کیا کہ یہ پتلی ٹائلز لگا رہے تھے. ایک اینٹ ہوتی ہے اور ایک ہوتی طرح اس کا سائز پتلا ہوتا ہے، اس کو ٹائل کہتے ہیں. وہ لگا رہے تھے تاکہ وہ لگا کے اس کے اوپر ایک سیمنٹ کیسے کور کر دیں تاکہ اگر بارش ہو تو پانی نیچے نہ جائے. تو جب وہ ٹائلز کا کام چل رہا تھا تو اس کا لوڈ ہی چھت برداشت نہیں کر سکی، نیچے گر گئی. اور جب وہ نیچے گری تو پھر وہاں پر بچے پڑھ رہے تھے، اور وہ بچے اسی ہی علاقے کے تھے. اس وقت صورتحال جو آپ نے پوچھی میں آپ کو بتاؤں، ریسکیو تو ظاہری بات ہے جا چکی ہے، اور جو فرسٹ رسپونڈ یونٹ سے وہ بھی یہاں سے جا چکے ہیں، جیسے کہ ایدی تھا یا پنجاب سیف سٹی اتھارٹی ایریل ویوز لے رہے تھے. کافی یہاں سے جا چکے ادارے، لیکن پولیس کا ادارہ ابھی بھی یہاں پر موجود ہے، کیونکہ علاقے کی صورتحال بڑی عجیب و غریب سی ہے. لوگ بڑے جو ہیں وہ غمگین بھی ہیں، دل برداشتہ بھی ہیں، افسردہ بھی ہیں. ہر آنکھ جو ہے وہ اشکبار ہے، اور بڑا ایک عجیب سا جو ہے نا وہ فضا بڑی سوگوار سی ہے. کیونکہ وہ ٹیوشن سینٹر جو تھا، کوئی بچہ اس کے ساتھ والے گھر سے وہاں پڑھنے آیا ہے، کوئی بچہ پچھلی گلی سے پڑھنے آیا ہے، کوئی بچہ سامنے والے گھر سے پڑھنے آیا ہے. وہی بچے جہاں باغ ہو گئے. اب ڈیڈ باڈی کچھ تو پڑی ہیں جنرل ہاسپٹل میں، لیکن کچھ ڈیڈ باڈیز ان کے گھروں میں آ چکی ہیں. یقین کریں یہ حالات ہیں وسیم بھائی کہ ایک گھر میں 2 بچوں کی ڈیڈ باڈی ہے تو 3 گھر چھوڑ کے 3 بچوں کی ڈیڈ باڈی ہے. کوہرام مچا ہوا ہے. جیسے ہی کوئی ڈیڈ باڈی آتی ہے ان کے گھر میں تو ان کی جو مائیں ہیں، باپ، والدین، بہنیں، بھائی، یقین کریں چیخو پکار کے مناظر، کوہرام مچ جاتا ہے ڈیڈ باڈی دیکھ کے کہ وہ ٹیوشن سینٹر موت کا گھر بن گیا. وہ ماں جو اپنے بچے کو چھوڑنے آ رہی ہے خوشی کے ساتھ کہ میرا بچہ تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے، وہ ماں تڑف رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے کہ وہ میرا بچہ اس ٹیوشن سینٹر سے مر کے واپس آیا.
بڑے عجیب سے جو ہیں یہاں پر حالات ہیں. ابھی کچھ بچے انجرڈ بھی ہیں جو کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں, لیکن جن بچوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے ان میں کچھ تو مردہ خانے ہیں, لیکن کچھ کی ڈیڈ باڈیز یہاں پر پہنچ چکی ہے. جس گلی میں جا رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ عجیب سا ماحول ہے, کوہرام مچا ہوا ہے, گھر کے دروازے کھلے ہیں, ٹینٹ لگے ہیں, پتہ لگا جی یہاں پہ بھی بچہ ڈیڈ ہو گیا ہے. اگلی گلی میں جا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں وہاں پر بھی بچے کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے. پورے علاقے میں جو ہے یہ عجیب سے مناظر ہیں, سوگ کی فضا ہے. اور رہی بات اس کی کہ جو وہ ٹیچر جو تھی بچوں کی, جی جی, وہ خود بھی کیونکہ زخمی ہوئی, اس کو جنرل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا ہوا ہے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہاں سے جو فرسٹ رسپانس یونٹ سے وہ موو کر چکے ہوئے ہیں, پولیس یہاں پر موجود ہے. جو وہ گھر تھا اس کو کارڈن آف کیا ہوا ہے شام سے ہی, اور جب یہ ریسکیو کو کال آئی تھی تو آلموسٹ 4:30 بجے کا وہ ٹائم تھا, اور ریسکیو پھر یہ ہے کہ کچھ وقت کے بعد یہاں پہنچ گئی تھی ٹائملی, تقریباً کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 15 سے 20 منٹ کا ٹائم. اس کی وجہ ہے کہ اگر فیروز پور روڈ جو کہ مین فیروز پور روڈ ہے وہ تو کھلا ہے, اگر آپ نے مسلم ٹاؤن سے ریسکیو نے آنا ہے یا کانے کے علاقے سے جو ان کے آفس ہے وہاں سے آنا ہے تو وہاں تک کھلا ہے. وہاں سے جو بستی عیدگاہ ہے وہ کوئی تقریباً 1.5 کلومیٹر تک کا ڈسٹینس ہے اس گلی کا, اور وہ بڑی کنجسٹڈ سی گلی ہے کہ اگر ایک گاڑی آ رہی ہے تو دوسری وہاں سے آگے نہیں جا سکتی. تو اس طرح کے کچھ معاملات ہیں. ہیوی مشینری کا یہاں پر پہنچنا ناممکن تھا, وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا کہ ہیوی مشینری کی ضرورت پڑتی, اس لیے کچھ بچے زندہ حالت میں بھی نکلے. جب اتنا آپ نے خوفناک نقشہ کھینچا ہے, آئی کین اونلی امیجن, اتنا آپ نے, اور میں آپ کے بھی ظاہر دیکھ سکتا ہوں جس طرح آپ ایموشنلی متاثر ہیں. ہم لوگ صحافی ہیں, آپ لوگ تو ہم سے بہت آگے رپورٹ کرتے ہیں, لیکن ہم ظاہر انسان بھی ہیں, اور یہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے سب کچھ دیکھ.